جب بھی مساوات، یکسانیت، سہولت اور قانون کی صدا سماعتوں کی لہروں میں موجیں مارتی ہے، نقیب اللہ محسود اور اس جیسے مظلوم نوجوانوں کی صدائیں انصاف کی عدالتوں کے دروازوں پر دستک کا نشان بنا دیتی ہیں۔ انصاف مانگنے والا اپنے ہمراہ امیدوں کی بری ہوئی جولی عدالت کی دہلیز پر چھوڑ آتا ہے۔ ان کی قربانیاں پیارے وطن پاکستان کے نام اس وقت سے ہیں جس وقت پیارے وطن پاکستان کی خاطر فقط جان دینا ہی پہچان تھی۔ آخر کیوں ان کی لاشیں گاہے تو کراچی کی شاہراہوں پر پڑی ہوئی ملتی ہے تو کبھی لاہور کے وڈیروں کے ہاتھوں مظلومیت کی بدترین مثال بنی ہوتی ہے۔ حالیہ 2 عشروں کے دوران تاریخ نے وہ المناک واقعات رقم کیے ہیں جس کو پڑھ کر روح کانپ اٹھتی ہے، جس کو پڑھ کر جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن افسوس کہ صحیح معنوں میں اب تک کسی کو انصاف نہ مل سکا۔ سال 2015 میں 300 بچوں کے ساتھ زیادتی اور ان کی ویڈیو بنانے کا واقعہ اس نے قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ قصور میں ہونے والے واقعے نے پرانے زخم تازہ کر دیے تھے جب 1999 میں جاوید نامی ایک انسان نما درندے نے لاہور میں 100 معصوم بچوں کو زیادتی کے بعد قتل کر ڈالا تھا۔ 13 جنوری 2018 کو وزیرستان سے تعلق رکھنے والے نقیب اللہ محسود کو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ SSP ملیر راؤ انوار نے ماورائی عدالت جعلی مقابلے میں موت کے گھاٹ اتار دیا، جس پر پورا پاکستان سراپا احتجاج ہوا۔ 26 جنوری کو پختون لانگ مارچ کے نام سے ڈیرہ اسماعیل خان سے اسلام آباد تک لانگ مارچ اور اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان ہوا، جو کئی روز تک مطالبات کی منظوری تک جاری رہا۔ مطالبات کی منظوری کے بعد پرامن طریقے سے دھرنا اس امید کے ساتھ کہ مزید خونی مسلم یوں نہیں بہایا جائے گا ختم کرایا گیا۔ پوری قوم اس امید کے ساتھ سکون کی سانس لینے لگی تھی کہ اب ہمارے بچے محفوظ رہیں گے۔ ابھی نقیب محسود کی قبر کی خاک خشک نہ ہوئی تھی، سسکیوں اور آنسوؤں سے برے بادل برس رہے تھے کہ 13 جنوری کو باجوڑ ایجنسی سے تعلق رکھنے والے 2 مزدور اول خان اور ضیاء الرحمان کو لاہور میں ابدی نیند سلا دیا گیا۔ غریب مزدوروں کے قتل پر ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر دل غمزدہ تھا، ہر لب پر انصاف کی صدائیں تھی کہ ایک اور ماں کے لخت جگر کو روشنیوں کے شہر کراچی میں ابدی نیند سلا دیا گیا۔ باجوڑ ایجنسی سے تعلق رکھنے والا احمد شاہ کراچی یونیورسٹی میں MSc کا طالب علم تھا۔ 16 فروری 2018 کو احمد شاہ لاپتہ ہوا اور 18 فروری کو پولیس کی جانب سے اس کی تشدد زدہ لاش لے جانے کے لیے کہا گیا۔ والد نے اپنے پیارے بچے، اپنے لخت جگر کو ہزاروں اشکبار آنکھوں کے سامنے دفن کر دیا۔ درد برے لہجے میں والدین نے فریاد کرتے ہوئے کہا، ہم نے اپنے لخت جگر کو تعلیم کے لیے بھیجا تھا لیکن تحفے میں ہمیں تشدد زدہ لاش ملی۔ یوں پاکستانی عوام نے ایک دفعہ پھر شاہراہوں کا رخ کر لیا، جو پاکستان کے مختلف شہروں میں تاحال جاری ہے، لیکن قتل کا سلسلہ اب بھی نہیں رکا۔ 23 فروری کو باجوڑ ایجنسی سے ہی تعلق رکھنے والا IT ایکسپرٹ احسان الدین کو تخت بائی میں گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ 25 فروری کو ڈیرہ اسماعیل خان میں نقیب محسود کے قریبی ساتھی اور پختون لانگ مارچ کے سرگرم کارکن آفتاب محسود کی لاش ایک زیر تعمیر مکان سے ملی، جسے 4 گولیاں ماری گئی تھی۔ یہ تو وہ چند واقعات تھے جو عوام کے سامنے ظاہر ہو گئے، جبکہ ان واقعات کی تعداد گننے سے ہم قاصر ہیں، جو ذرائع ابلاغ کے پردوں سے بھی غائب ہیں۔ جو رپورٹ ہوتی ہیں وہ بھی ایک دن اخبارات اور TV نیوز کی شہ سرخیاں بنتی ہیں۔ آہستہ آہستہ کوئی دوسرا واقعہ اس منظر کو نظروں سے اوجھل اور دلوں سے مٹا دیتا ہے۔ مظلوم سسک سسک کر زندگی کے دن پورے کرتے ہیں اور ظالم متکبرانہ انداز میں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر وکٹری کا نشان بنا کر ظالمانہ نظام عدل اور حکمرانوں کی نااہلی پر مہر ثبت کر رہے ہوتے ہیں۔ تسلسل سے ہونے والے ان سانحوں نے قوم کو غمزدہ کر دیا ہے، مگر ہم ہر بار سانحے پر درد برے الفاظ کہہ کر بھول جاتے ہیں اور امید لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ایک دن متاثرین کو انصاف ملے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ان واقعات کے بعد اب بہت ہی ضروری ہو گیا ہے کہ ان مظلوموں کو انصاف دلایا جائے اور ظالموں کو نہ صرف سزا دی جائے بلکہ انہیں نشانی عبرت بنایا جائے۔ دنیا
اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو.